کتنی بیوہ عورتیں ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کے گھر میں راشن پہنچا دیا تو اس بیوہ کے آنسو پوچھ دیے گئے۔ لوگ کہتے ہیں عورتیں تو اپنے بچوں کے سہارے زندگی گزار لیتی ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے یہ، ڈھکوسلا ہے یہ۔ جس طریقے سے مرد کو عورت کی ضرورت ہے، عورت کو مرد کی ضرورت ہے۔ 30 سال کی، 35 سال کی، 40 سال کی عورت بیوہ ہوئی، سماج میں کوئی نکاح کرنے والا نہیں۔ آپ نے دوسرے نکاح کو حرام کر دیا ہے، اس کو ناجائز کر دیا ہے، اور اس بیوہ عورت کے گھر میں آپ نے راشن پہنچا دیا، اس کو چند پیسے دے دیے، اور آپ کہتے صاحب ہم نے بیوہ کی مدد کر دی۔ نبی اکرم نے 11 شادیاں کی تھی، کبھی آپ نے غور کیا؟ 11 شادیوں میں صرف ایک بیوی آپ کی کنواری تھی، باقی 10 بیویاں آپ کی یا تو مطلقہ تھیں یا بیوہ تھیں۔ اللہ کے نبی یہ بھی تو کر سکتے تھے، ان کو پیسہ دے دیتے، ان کو راشن پانی دے دیتے، نکاح کرنے کی کیا ضرورت تھی بھائی؟ نبی نے امت کو تعلیم دی، سماج کی یہ بیوہ عورتیں تمہارے راشن کے اور تمہارے روٹی کے ٹکڑوں کی محتاج نہیں ہیں، ان کو بھی عزت کے ساتھ ایک شادی شدہ زندگی گزارنے کا حق ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں من کان لہو امراتان، جس کی 2 بیویاں ہوں، فمال الی احدہما، اگر 2 بیویوں میں سے کسی ایک بیوی کی طرف اس کا جھکاؤ زیادہ ہے، ایک سے زیادہ شادی کی اجازت ہے، مگر اس کنڈیشن کے ساتھ کہ آپ کو انصاف کرنا ہے۔ اگر ایک بیوی کے ساتھ، میں نے حیدرآباد میں دیکھا، بہت سارے کیس آئے میرے سامنے، شوہر سعودی عرب میں رہتا ہے، ایک بیوی کو وہاں لے کے رہتا ہے، ایک بیوی یہاں رہتی ہے، پہلی بیوی یہاں ہے جس کے 4 بچے ہیں، اور دوسری بیوی کم عمر کی لڑکی سے شادی کر کے اس کو سعودی لے کے چلا گیا۔ یہ ظلم نہیں ہے؟ یہ ظلم ہے۔ دوسری شادی کریں آپ تو دونوں کا برابر۔ اللہ کے پیارے نبی کو دیکھیے، اللہ کے نبی اپنی بیماری کے ایام میں، اپنے آخری دنوں میں، آپ اس وقت بھی یہ چاہتے تھے کہ حضرت عائشہ کے گھر میں آپ اپنے دن گزارے، مگر بیویوں کی آپ نے باری مقرر کر کے رکھی تھی، تو جب تک آپ نے بیویوں سے اجازت نہیں لے لی تب تک آپ نے اماں عائشہ کے گھر میں اپنے دن نہیں گزارے۔ آپ نے باقاعدہ اجازت مانگی، آپ نے خواہش کا اظہار کیا، اور بیویوں نے اجازت دی، تب اللہ کے پیارے نبی نے اپنی بیماری کے آخری ایام حضرت عائشہ کے گھر میں گزارے۔ اس لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر کسی کی 2 بیویاں ہیں اور اس نے ایک کے ساتھ اگر ناانصافی کر دی تو جاء یوم القیامت وشقہ مائل، قیامت کے دن وہ اس حال میں آئے گا کہ اس کا ایک طرف کا جو بدن ہوگا وہ جھکا ہوا ہوگا، ایک طرف کا اس کا بدن جھکا ہوا ہوگا، دور سے پہچان میں آ جائے گا کہ یہ اپنی بیوی کے ساتھ ناانصافی کرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ انصاف کا حکم دیتا ہے میرے بھائی۔ اور آگے بڑھیے، والاحسان، اور دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ احسان کا حکم دیتا ہے۔ احسان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ احسان کا 4 مطلب ہوتا ہے۔ احسان کا پہلا مطلب، آپ جب بھی کوئی نیکی کریں، کوئی بھی عمل کریں، نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، تلاوت کریں، صدقہ خیرات کریں، آپ کی نیکی کا مقصد صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنا ہو۔ آپ نے برہیٹ کے مدرسے میں 1 لاکھ روپیہ چندہ دیا، مقصد یہ تھا کہ میں اللہ کے دین کے لیے اور علم دین کی راہ میں یہ پیسہ دے رہا ہوں، اللہ کو راضی کرنا ہے، تب تو آپ کی نیکی اللہ کے یہاں قبول ہوگی۔ اور اگر مقصد یہ ہے کہ سماج اور گاؤں میں میری تعریف اور میرے چندے کا نام لیا جائے تو یہ اخلاص کے خلاف ہے۔ احسان کا یہ پہلا مطلب ہے کہ آپ کے اندر اخلاص ہو۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے احسان کا مطلب بیان کرتے ہوئے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، جب تم اللہ کی عبادت کرو تو اس طریقے سے کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر تم اللہ کو نہیں دیکھ پا رہے ہو تو یہ سمجھو وہ تم کو دیکھ رہا ہے۔ آج کل تو نیکی کر کے فیس بک پر ڈالا جاتا ہے، کتنی غریب عورتیں ہیں ان کے گھر میں راشن دیا جا رہا ہے، 200-500 روپے کا راشن دے کر کے اس غریب کی عزت کو تم نیلام کر رہے ہو۔ بھائی ایک ضرورت ہوتی ہے، چلو بھی باہر سے کوئی فنڈ آیا تو اس کو فوٹو کھینچ کر کے جس نے ڈونیٹ کیا ہے ڈونر کو فوٹو دے دیا گیا، تو وہ تو ضرورت سمجھ میں آتی ہے۔
کہ چاپا کل لگایا گیا، ہینڈ پمپ لگایا گیا، مسجد بنوائی گئی، مدرسہ بنوایا گیا، اس کا فوٹو لیا گیا۔ حالانکہ اس میں بھی بڑا گھپلا ہو رہا ہے، سنا کہ ایک ہینڈ پمپ پر 10 بار پینٹ ہو رہا ہے، ایک بار گرین، ایک بار ریڈ، ایک بار بلو، ایک ہینڈ پمپ کا 10 بار پیسہ منگایا جا رہا ہے۔ اللہ رحم فرمائے۔ لیکن آپ کسی غریب کی مدد کر کے اس کا فوٹو لے کر کے فیس بک پر ڈال رہے ہیں، یوٹیوب پر ڈال رہے ہیں، اس غریب کی عزت کو نیلام کر رہے ہیں، یہ مناسب نہیں ہے میرے بھائی۔ احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طریقے سے کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اور احسان کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ آپ سب کے ساتھ بھلائی کریں۔ سب سے پہلے تو آپ اپنے نفس کے اوپر بھلائی کریں، اپنی ذات کے اوپر بھلائی کریں، آپ گناہوں سے بچیں۔ جب ایک انسان گناہ کرتا ہے، اپنے نفس کے اوپر ظلم کرتا ہے، اتیاچار کرتا ہے۔ اسی لیے ہمارے باپ آدم نے، ہماری ماں حوا نے، جب ان سے غلطی ہوئی تھی، انہوں نے جو دعا کی تھی، کیا دعا کی تھی؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنی جان کے اوپر ظلم کیا ہے، اور اگر تو نے نہیں بخشا، تو نے رحم نہیں کیا، تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو سب سے پہلے اپنی جان پر آپ احسان کیجیے۔ او گٹکھا کھانے والے میرے نوجوان ساتھیوں، او شراب پینے والے میرے بھائیوں، او تمباکو کا استعمال کرنے والے میرے بھائیوں، اپنی جان پر ترس کھاؤ اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، خودکشی نہ کرو، سوسائیڈ نہ کرو۔ اسلام میں سوسائیڈ کیوں حرام ہے؟ یہ زندگی ہماری اپنی نہیں ہے، اللہ کی امانت ہے۔ ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم سوسائیڈ کریں۔ جب ہماری موت لکھی ہوگی، اللہ موت دے گا، ہم سوسائیڈ کر کے اپنے آپ کو، اپنی زندگی کو ختم کریں، یہ رائٹ ہمیں اور آپ کو نہیں۔ سب سے پہلے اپنے ساتھ آپ احسان کیجیے، اس کے بعد اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 36 کو پڑھیے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو۔ وَبِذِي الْقُرْبَىٰ، رشتہ داروں کے ساتھ احسان کرو۔ وَالْيَتَامَىٰ، یتیموں کے ساتھ احسان کرو۔ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ، اور اپنے پڑوسی کے ساتھ بھی احسان کرو۔ وَالْجَارِ الْجُنُبِ، اور پڑوسی اگر اپنا رشتہ دار ہے تب بھی احسان کرو، اور پڑوسی اگر غیر ہے تب بھی اس کے ساتھ احسان کرو۔ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ، اور اپنے سفر کے ساتھی کے ساتھ بھی بھلائی کرو۔ ٹرین میں سفر کر رہے ہیں، ابھی آج میں بنارس سے پٹنہ تک کھڑا ہو کر کے آیا، ہولی کا موقع تھا، ٹرین میں رش تھا، اور ٹوپی لگائے ہوں، کرتا پہنے ہوں، ایسے ہی آج کل ٹوپی والوں کو، کرتا والوں کو تو بڑی عجیب نظروں سے دیکھا جاتا ہے۔ سیٹ پر جگہ ہے، ایک سیٹ پر 5 لوگ بیٹھے ہیں، مگر مولوی صاحب ہیں، ان کو نہیں بیٹھنے دیا جائے۔ ہمارا اپنا معاملہ یہ ہوتا ہے، الحمدللہ، اس میں کوئی تعریف کی بات نہیں ہے۔ اگر ہماری سیٹ پر اگر میں سویا نہیں ہوں، بیٹھا ہوں، کوئی آ کر کے بیٹھنا چاہے، کوئی دقت کی بات نہیں، ہمیں یہ گنجائش رکھنی چاہیے۔ فلائٹ میں سفر کر رہے ہو، ٹرین میں سفر کر رہے ہو، آپ دوسروں کے لیے بھلائی کیجیے، اسلام کی تعلیم ہے میرے بھائی۔ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ، اپنے سفر کے ساتھی کے ساتھ تم بھلائی کرو۔ وَابْنِ السَّبِيلِ، اور مسافروں کے ساتھ تم بھلائی کرو۔ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اور اپنے نوکروں، اپنے لونڈیوں، اپنے غلاموں کے ساتھ بھلائی کرو۔ اسلام سب کے ساتھ بھلائی کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ اور احسان کا تیسرا مطلب، جو کام کرو پرفیکٹ کرو۔ اسلام پرفیکشن کا حکم دیتا ہے۔ نماز آپ پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے، ایک آدمی نماز پڑھتا ہے، کوے کی طرح 4 ٹھونگے مار کے چلا جاتا ہے، اور ایک آدمی جب نماز پڑھتا ہے بڑے اچھے طریقے سے خشوع اور خضوع کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، جو کوے کی طرح ٹھونگے مار کے چلا جائے، اللہ کے نبی اس نماز کے بارے میں فرماتے ہیں، ما صلیت، تم نے نماز ہی نہیں پڑھی۔ وضو کرنے کے لیے آپ بیٹھے، وضو کرنے میں آپ نے ہاتھ دھولا، چہرہ دھولا، سر کا مسح کیا، کان کا مسح کیا، پیر بھی دھویا، لیکن پیر میں آپ کی ایڑی کے پاس تھوڑا سا حصہ سوکھا رہ گیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَيْلٌ لِّلْعَقَابِ مِنَ النَّارِ،
اگر وضو کے دوران ایڑی سوکھی رہ جائے اور ایڑی تک آپ نے پانی کو نہیں پہنچایا تو یہ ایڑیاں جہنم کے اندر ڈالی جائیں گی۔ پرفیکشن ہونا چاہیے، جو بھی کام کرو پرفیکٹ طریقے سے کرو۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے ساتھ بھلائی کا حکم دیا ہے۔